بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میرے استاد محترم استاذ الاساتذہ امیر شریعت شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد حضرت قبلہ دامت برکاتہم، حضرات اساتذہ اکرام، ارکان شورا، اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان خصوصی اور علماء اکرام، فارغ فضلاء، مفتیان، علماء، حفاظ اور قربا، ان کے والدین اور سرپرست اور معزز حاضرین، بہت مختصر وقت میں بانی و محبانی دارالعلوم سبیل الرشاد کی دور اندیشی کے عنوان پر میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حضرت علامہ ابو السعود علیہ الرحمہ امیر شریعت رحمہ اللہ کی دور اندیشی سے ہم سب اور آپ کے تمام ہی تلامذہ خوب واقف ہیں کہ کسی بھی کام کو انجام دیتے وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہایت دور اندیشی کے ساتھ، اپنی پوری بصیرت کے ساتھ اس کو انجام دیتے تھے۔ چند مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فتوے کے لیے لکھنے کے لیے جب کاپی اور نوٹ بک کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم صاحب اسٹریٹ میں، جہاں ان دنوں میں نوٹ بک اور کاغذات مشہور تھے، وہاں پہنچ کر کے حضرت نے کہا کہ ایسے کاغذ اور ایسے پیپر کے نوٹ بک دیجیے جو 100 سال تک کم از کم کام آ سکے اور وہ کاغذات پیلے نہ پڑ جائیں اور خراب نہ ہوں۔ اس طرح سے حضرت خرید کر کے آئے۔ اسی طریقے سے فتویٰ نویسی جو کتابوں میں نقل کیے جاتے ہیں فتویٰ دینے کے بعد، اس کو حضرت نقل کرنے کے لیے آپ نے یہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ ایک فتویٰ، ایک سوال و جواب ایک ہی کاغذ میں ہو، یعنی اس میں دوسرا فتویٰ نہ ہو۔ اگر ایک فتویٰ 2 کاغذ میں ہو، 2 پیپر میں ہو، 2 صفحات میں ہو تو وہیں ختم کر دیں گے، دوسرا فتویٰ پھر دوسرے الگ مستقل صفحے میں لکھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو الگ سے مستقل باب کے تحت اور عنوان کے تحت اگر اس کو جمع کرنا ہو تو جمع کر سکیں۔ نماز سے متعلق جتنے فتوے ہیں ان سب کے صفحات الگ الگ کر دیں تو اس کو مستقل ایک کتاب بنا دی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے حضرت نے بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ یہ طریقہ جاری کیا۔ عام طور پر فتویٰ نویسی جو حضرات اس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں لکھی جاتی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب یہ نئی عمارت تعمیر ہو رہی تھی تو اس میں حضرت نہایت ہی اچھی چیزیں اور مضبوط پائیدار چیزیں لگاتے تھے۔ جیسے جس وقت فلورنگ و فرش کا کام ہو رہا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چوکور پتھر لگے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں وہ بہت قیمتی اور بہت مشکل کام ہوتا تھا۔ کسی نے آپ کو رائے دی کہ اس قدر زیادہ قیمتی اور محنت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ مدرسہ ہے، وہ مدرسہ کم از کم 100 سال تک اس کی چیزیں رہنی چاہیے۔ آپ نے اس طرح سے اس زمانے میں پتھر بچھائے تھے جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کفایت شعاری ہم سب میں بہت مشہور ہے کہ فون میں بھی 2 جملوں سے زائد بات کرنا آپ کو پسند نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کے مطابق پیسے ان زمانے میں کٹتے تھے۔ اس طرح سے حضرت فرماتے کہ مختصر سے مختصر جملہ، ضرورت سے زائد بات آپ نہیں فرماتے تھے۔ اس قدر کفایت شعاری ہونے کے باوجود آپ مدرسے کا جب معاملہ ہوتا تو اس میں پائیدار اور استحکام کو حضرت نے اس پر بہت زور دیا۔ حضرت کی اس طرح سے ساری عمارتیں اسی طرح سے موجود ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم سبیل الرشاد قائم کرنے کا ارادہ کیا تو بڑی بڑی تلاش کے بعد حضرت نے اس موجودہ زمین کو آپ نے خریدا۔ اس زمانے میں نہایت دور دراز علاقے میں شمار ہوتا تھا اور یہاں زمین کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی اور لوگ اس کو لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ بہت سے ہمارے اساتذہ
جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مدرسے کے سامنے کے حصے میں اور آس پاس میں زمینیں نہایت کم قیمت پر 2,000 میں ملتی تھی، لیکن لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنی سہولتیں بھی نہیں ہوتی تھی، دوسرے یہ کہ اس زمین کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی کہ ہم اس کو خریدیں، اور جن حضرات نے خریدی ہے ان کو سہولت تھی، وہ یہ خیال کر کے خریدے ہیں کہ کبھی کچھ کام آ جائے اس لیے خریدے، اور عام طور پر ایسا ماحول ایسا مزاج نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دور اندیشی سے اس زمین کو خریدا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دور اندیشی ایک تو ماحول اور معاشرے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے آج سب کے سامنے تجربہ ہے کہ عمارتیں کیسی ہوں اور زمین خریدیں تو کیسے خریدیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ لیکن ایک دور اندیشی وہ ہوتی ہے جو مومنانہ فراست اور بصیرت سے ہوتی ہے، اس کے لیے کسی ماحول اور کسی معاشرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب الجلال خود ان کے اندر وہ خیال، وہ تدبر اور وہ فکر اور وہ سوچ اور وہ صلاحیت عطا کرتے ہیں کہ وہ اس کو دوسرا کوئی اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتا۔ آج جو زمین ہمارے سامنے ہے اور مدرسے کے آس پاس میں جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور نہایت بہت ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس زمانے میں اس طرح کے حالات نہیں تھے، اور اس زمانے میں خریدنا اور اس طرح کا سوچنا نہایت ممکن ہی نہیں تھا۔ اس طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ زمین خریدی ہے۔ ایک تو آپ کی مومنانہ بصیرت ہے، اگرچہ بہت سے مدرسوں کے لیے زمینیں بڑی تھیں، لیکن عام طور پر زمینیں کسی صاحب خیر کے لیے ان کی جو جائیداد ہوتی تھی اس میں سے وقف کر دی جاتی تھی۔ یہ مسجد سے مستقل، درگاہ سے متصل جو مساجد کا جو زمینیں اوقاف کے ہوتے ہیں ان میں اس طرح سے مدرسے قائم کیے جاتے تھے، لیکن اپنے پیسوں سے خرید کر خاص مدرسے اور ٹرسٹ کے نام سے اس طرح سے خرید کر اس کو رجسٹر کرنا اور اس کو مدرسے کے لیے پیسے دے کر خریدنا، اس طرح کا خیال نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی، مومنانہ فراست جو محسوس کر رہی تھی یہ زمین آگے چل کر کے اتنی قیمت ہونے والی ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت یہاں کا زمین کا ماحول کیا ہے اور یہاں کی قیمت کیسی ہے، یہ بڑے حضرت کی دور اندیشی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دور اندیشی آپ کے توکل اور آپ کی استغنا اور آپ کی خودداری کی بنا پر اللہ رب الجلال نے آپ کے اندر عطا کی تھی، اور آپ کے اسی فکر اور سوچ کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو ایسے رفقا، ایسے معاونین اللہ نے عطا کیے تھے کہ ہم اپنے زمانے طالب علموں میں خاص طور پر حضرت خاص طور پر الحاج مولانا الحاج یہ محمد ابراہیم صاحب اور الحاج یہ محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ کو بڑی رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ حضرت کی خواہش پر اتنی بڑی زمین جو کئی ایکڑ پر مشتمل ہے ان حضرات نے اس کو خرید کر کے دیا۔ یہ حضرت کی جیسی سوچ ہوتی ہے اسی کے مطابق اللہ رب الجلال نے آپ کے لیے معاونین بھی مہیا کیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت اس طرح جب وہ سوچتے تھے تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کی بنا پر اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ ہماری سوچ کبھی بڑھ جاتی بھی تو پریشانی رہتی تھی کہ کون اس میں کیا سمجھے گا، کیا یہ ہم آگے چل کر کے کامیاب ہوں گے یا کامیاب نہیں ہوں گے، اس طرح سے پریشانی رہتی تھی۔ لیکن حضرت جو طے فرماتے تھے اس پر آپ اطمینان سے رہتے تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے جو بات یہ بھی بیان کی ہے، یہ حضرت مولانا محمد ولی اللہ صاحب رشادی قاسمی رحمہ اللہ سے سنی ہے۔ اور ایک ہی واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے جو لکڑیوں کا کانٹا کیے ہوئے تھے، شاید وہ کیرلا میں لیے تھے یا کرناٹک میں لیے تھے، لیکن دوسری ریاست کی طرف سے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ خط پار کر کے بارڈر سے آگے ہماری ریاست سے انہوں نے لکڑیاں کاٹ لی۔ تو حضرت کے پاس وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت سے تعلق تھا، عرض کیا کہ حضرت اس طرح سے مجھے غلط طور پر مقدمے میں پھنسایا گیا ہے، آپ میری دعا فرمائیں کہ میں مقدمے میں بری ہو جاؤں۔ حضرت دعا کی بہار وہ چلے گئے، الحمدللہ ان کو کامیابی ہوئی اور ان کو مقدمے میں بری کر دیا گیا۔ بعد میں وہ حضرت کے پاس حاضر عرض کیا، حضرت آپ کی دعا سے الحمدللہ مجھے بری کر دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں مدرسے کے لیے
ایک لکڑیاں ایک لاری ایک لوڈ آپ کے لیے مدرسے کے لیے دینا چاہتا ہوں. لیکن جو لکڑی وہ دینا چاہتے تھے وہ ساگوان کے علاوہ دوسری لکڑی تھی. حضرت نے ان سے کہا کہ میں مدرسے میں جو بھی اس تختے اور لکڑیاں لگایا ہوں وہ ساگوان کی ہے، اس لیے آپ جتنی لکڑی دینا چاہتے ہیں اس کی قیمت میں ساگوان کی لکڑی خرید کر کے دے دیں. تو صاحب چلے گئے، لیکن وہ اس وقت واپس آئے تو پوری ساگوان کی لکڑی پورا ایک لوڈ لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے. یہ حضرت کا توکل ہے اور وہ اپنے فیصلے پر جو مطمئن ہو جاتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ حضرت کا یہ شعر نہایت ہی آپ اس کے مزاج ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، حضرت شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قیام اور مکان کے متعلق فرماتے ہیں کہ رہائش ہے، آسائش ہے، آرائش ہے، یہ تینوں جائز ہیں. نمائش تو جائز نہیں ہے، لیکن آسائش میں دو طرح کی ہیں. ایک یعنی خوبصورت سنگھار کو سنوارنا، مزین کرنا. ایک تو یہ ہے کہ اپنی چیزوں پر مزید ایسی چیزیں شامل کرنا جس کی وجہ سے اس خوبصورتی میں اضافہ ہو. لیکن حضرت آسائش کی وہ قسم کہ جو چیزیں ہیں انہیں کو ڈھنگ سے اور سلیقے سے انجام دینا. جیسے پتھر ہے، اس پر پالش کرنا اور اس پر گریڈ کرنا تاکہ اس کے اندر پالش آ جائے، اس کے بجائے اسی کو سلیقے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ کاٹ کر کے اس کو بٹھانا. جیسے آپ دیکھیں گے پوری مدرسے کی عمارت میں ساگوان کی لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن انہیں کو نہایت سلیقے سے بنا کر کے لگایا گیا. ایسا نہیں کہ اس میں مزید نقش و نگار جو آرائش کا ایک مزید حصہ ہے یا آپ نے نہیں کیا. نہایت ڈھنگ سے سلیقے کے ساتھ کام کرانا اور تعمیر کرانا یہ حضرت کی دور اندیشی ہے. اور اس دور اندیشی کی بنا پر اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں عطا کی تھی اس کی بنیاد پر نہایت مطمئن رہتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے حضرت نے سوچا ہو اور آئندہ اس پر آپ کو حضرت کو کچھ پچھتاوا ہو. یہ کوئی نئی باتیں نہیں تھیں، آپ سب واقف ہیں. میں نے تذکرے کے طور پر یا دہانی کے طور پر آپ حضرات کے سامنے اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ ہم اپنے بڑے حضرت کی کچھ باتوں کو یاد کر لیں. ہم حضرت کے اس درجے کو اور اس فراست کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ کیفیتیں جو حضرت کو ان چیزوں حاصل ہوتی تھی وہ خاص طور سے توکل اور استغنا تھا. ان کیفیتوں کو اگر ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے ہمیں بھی ایسی خوبیاں عطا کر سکتے ہیں. میں شکر گزار ہوں حضرت محترم صاحب کا کہ آج کی اس عظیم ترین مجلس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور میری حوصلہ افزائی فرمائی. اور تمام حاضرین کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی ہدا لیتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.